السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز۔ آج ہم 65 نیوز کی طرف سے آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ خان صاحب، جو کہ میٹرو واچ کے بیورو چیف ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ کرونا کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں۔ کرونا کے حوالے سے کل بھی ایک اجلاس ہوا ہے اور کرونا بہت تیزی سے اسلام آباد، پنڈی، ہر جگہ پہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر یہ جو ہم نے آپ سے ایک سوالات کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ کرونا وائرس کا جہاں تک تعلق ہے، کرونا کی جو پوزیشن ہے وہ تو آپ ٹی وی پر دیکھ ہی رہے ہیں کہ کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس ٹائم ملک میں، اور اس کی شدت پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اصل میں پہلے جو کرونا تھا اس کی وجہ تھی کہ کرونا جب پہلے ہمارے ملک میں آیا ہے تو وہ اس ٹائم ہمارے ملک میں سمر سیزن شروع ہو چکا تھا، تو جس کی وجہ سے اس کی شدت کم تھی۔ اور اس دفعہ کیونکہ جو ونٹر سیزن اس کے آغاز سے ہی یہ کرونا نے جو اٹیک کیا ہے تو یہ بڑی شدت کا اٹیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو کیجویلٹی ہے بہت ہو رہی ہیں، اب ہماری تقریباً 30% تک چلی گئی ہے ڈیتھ کیسز، کہ 20، 25، 30 ڈیتھز ہو رہی ہیں، اور ڈیلی کے ہمارے کیسز جو رجسٹرڈ ہو رہے ہیں وہ بھی، اس کے بھی نمبر تعداد میں زیادہ ہو رہی ہے۔ اب کل حکومت کا جو اجلاس تھا، اس سے میری سمجھ اس سے قاصر ہے کہ تعلیمی اداروں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہفتہ تک دیکھیں گے، ایک ہفتے کے بعد پوزیشن دیکھنے کے بعد ہم تعلیمی ادارے بند کریں گے، اور ہم تعلیمی ادارے بند کرنے کے بعد جو چھٹیاں ہیں وہ دسمبر تک لے جائیں گے، گرمیوں کی چھٹیاں ہم 1 مہینے کی دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس ٹائم جو کرونا وائرس کی ابتدا ہوئی ہے وہ تعلیمی اداروں سے ہی ہوئی ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں اسلام آباد میں بھی تعلیمی اداروں سے کرونا کی ابتدا ہوئی ہے، اور تعداد بڑھتی گئی، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے تعلیمی اداروں کی۔ بھائی تعلیمی اداروں سے تو کرونا کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی ہے، اور یہ کاروبار بھی نہیں بند کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، کاروبار تو ایک دوسرا سبجیکٹ ہے۔ بیسک پہلے ہم نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، اپنی جنریشن کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں ہمارے بچے چھوٹے بچے ہیں، اسکول سے اگر یہ کرونا وائرس زیادہ پھیلتا ہے تو یہ بچوں کے لیے بہت اور بچوں پر ایفیکٹ بھی یہ زیادہ جلدی سے کرتا ہے۔ دیکھیں زیادہ کرتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو اس موسم میں ویسی نمونیا کا اٹیک ہوتا ہے بچوں کو، تو جب یہ کرونا کے وائرس میں اللہ نہ کرے بچے مبتلا ہو جائیں گے تو یہ تو بہت شدت کا اور بہت ساری مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو ایک تو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسری بات، اب آپ آ جائیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے، اب آپ دیکھیں کشمیر میں پورے میں آج لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا مکمل۔ بالکل۔ اب شادی ہال اوپن ہے، اب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شادی اوپن جو ہے نا 300 افراد کی 300 افراد میں اور اوپن کریں، اوپن پلیس میں آپ یہ فنکشن کریں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جہاں 300 افراد، کیا وہ 300 افراد انف نہیں ہوتے؟ جی بہت زیادہ تعداد جو سوشل ڈسٹینس ہے اس میں تو آپ 6 اور 4 افراد بھی جو ہے اگر وہ اکٹھے ہوں تو وہ بھی جو ہے نا اس ٹائم خطرہ ہے کرونا وائرس وہاں سے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں 300 افراد، وہ تو بہت زیادہ، وہ 300 افراد کی بات کر رہے ہیں وہ، اور وہ بھی نہیں ہے 3 افراد یا 30 افراد، 300 افراد کی بات کریں تو میرے خیال میں شادی ہال جو مکمل طور پہ بند کر دینا چاہیے، شادی ہال مکمل طور پہ۔ اور بات تعلیمی اداروں پر چل رہی تھی، اس کے بارے میں تعلیمی اداروں کو بالکل بند کر دینے چاہیے، اس میں تو تعلیمی اداروں میں تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کو اوپن رکھیں، کل ہی بند کر دینے چاہیے تعلیمی ادارے۔ لیکن وہ تو نہیں کر رہے، مطلب عمران خان صاحب اور ان کے جو وزراء ہیں، شفقت محمود، مراد راس، ان کا تو کوئی ایسا خیال نہیں ہے۔ انہوں نے 16 تاریخ کا اجلاس رکھا تھا، اس میں بھی کینسل کر کے آگے 23 تاریخ کا انہوں نے کر دیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ تعلیمی ادارے ان کو فوراً بند کر دینے چاہیے۔ نہیں، تعلیمی ادارے تو بند کر دینے چاہیے، یہ تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ یہ دیر کر رہے ہیں۔ کب تک تعلیمی ادارے؟ 1 ہفتے میں بہت زیادہ ہے پیریڈ 1 ہفتے کا۔ یہ تو پرائم منسٹر کو چاہیے تھا اور یہ شفقت محمود صاحب کو چاہیے تھا کل ہی آرڈر کر دیتے کہ تعلیمی ادارے پھر فوراً بند کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے بند کر دیں، تفریح مقامات پوری طور پہ بند کر دیں، ہوٹلز بند کر دیں، شادی بیاہ کی تقریبات بند کر دیں۔ اگر آپ جلسوں پر پابندی لگا رہے ہیں تو شادی بیاہ کی تقریب پر ہی پابندی لگا دیں۔ مسئلہ ہے کہ جہاں پر سوشل ڈسٹینس ہوگا وہاں پر آپ کو نتائج اچھے ملیں گے، جہاں پر گیدرنگ ہوگی وہاں پہ کرونا وائرس پھیلے گا، اور یہ کرونا وائرس سسٹم جو ہے اس کی شکل مختلف ہے اس دفعہ۔ اب سب سے بڑا پرابلم ہمارے ملک میں جو ہوگا، ہمارے پاس جو ہے میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں اس ٹائم ہمارے ملک میں ہسپتالوں میں جگہ ہی نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، سب سے بڑی چیز ہے وینٹیلیٹر نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نہ کرے تعداد بڑھتی گئی تو مجھے بتائیں کہ یہ پیشنٹ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ نے سڑکوں پہ مچھردانیاں لگانی ہیں آپ نے مریضوں کے لیے؟ پچھلی بار تو پرائم منسٹر صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ ہم نے قابو پا لے، وہ کریڈٹ حکومت لے رہی تھی، حکومت کا کمال نہیں تھا، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ لیکن اس دفعہ یہ شدت سے آ رہا ہے تو یہ حکومت کا کمال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ہمارے پاس۔ اگر سر جی یہ اگر 24 کو اگر بند کرتے ہیں اسکول کالجز تو نیکسٹ کیا ان کا آپ کے ذہن کے مطابق ہے کہ نیکسٹ کتنی دیر آگے لے کے جائیں گے؟ نیکسٹ جی ویسے تو یہ کرونا وائرس جو ہے یہ مارچ اپریل مئی تک جائے گا،
اس سے پہلے تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ، کیونکہ اب ظاہر بات ہے ایکسپیریمنٹ تو آپ نے کر لیا ہے جب پہلا اس کی ٹرم آئی تھی. تو آج انہوں نے 9th والوں کی ڈیٹ شیٹ مطلب کیا کہ جو داخلے فارم بھیجنا چاہیں بھیج سکتے ہیں. 9th کے بورڈ کے سالانہ پیپر مارچ کے سٹارٹنگ میں انہوں نے بتایا. تو اس حوالے سے بس اب یہ ظاہری بات ہے، یہی تو حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک طرف یہ خود ٹی وی پر اعلان کر رہے ہیں کہ بڑی شدت سے پھیل رہا ہے اور بڑا خطرناک تھے، اس کے علاوہ پھر یہ تعلیمی اداروں پر کوئی ان کی پالیسی بھی واضح نہیں ہو رہی، ایگزام بھی لے رہے ہیں اور تعلیمی ادارے بھی بند نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ان کی اسٹریٹجی سمجھ سے باہر آتا ہے. جی سر، آگے آپ نے ایک سوال کا جواب دیا، اب ہم آپ سے دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں کہ جو خادم حسین رضوی صاحب کا دھرنا تھا، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا حکومت نے جو ان کا مطالبہ ماننا ہے کیا اس پر پورا اتریں گی؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا ویورز کو بتا دیں. جی اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو میں بات مکمل کر لوں اپنی، میں یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں کہ حکومت کو اب اقدام کس قسم کا کرنا چاہیے. دیکھیں اس ٹائم تو یہ چیز کلیئر ہے کہ ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹی اور وینٹیلیٹر سب سے اہم ہے. وینٹیلیٹر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں وینٹیلیٹر تو آپ دیکھیں ہمارے پچھلے سیزن میں کتنے مریض وینٹیلیٹر سے محروم ہوئے. تو اور ہسپتالوں میں ہمارے خاص طور پہ ہمارے جو اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد کی آبادی اب جو ہے اس ٹائم بہت زیادہ تجاویز کر گئی. تو اب ہمارے پاس 2 بڑے ہاسپٹل ہیں، ایک پمز ہے اور پولی کلینک ہے. اور پولی کلینک بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کرونا کے پیشنٹ کو رکھ سکتے ہیں، اس کی وجہ کہ اور پیشنٹ بھی وہاں پر ایڈمٹ ہے. تو پمز میں بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کا بہترین حل جو پاکستان میں ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن ہے، کہ حکومت اس کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کرے، مہینے کے لیے کرے، مکمل لاک ڈاؤن کرے. اور سب سے پہلے لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے جو کاروباری طبقے کے لوگ ہیں، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ان کو جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے ان کی ایزی پیسے کے ذریعے امداد کی تھی، پروگرام کے ذریعے کی تھی، اس قسم کا کوئی سسٹم ان کے ساتھ کریں. اور ایک جو یہ ٹائیگر فورس کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ٹائیگر فورس آج تک ٹائیگر فورس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ اس کو ہم نے گراؤنڈ میں کام کرتے دیکھا. اس ٹائیگر فورس کو ابھی سے انوالو کریں. اور میرے تو خیال میں ان کو چاہیے یہ تھا کہ جو یہاں پر بلدیاتی نظام ہے، جو یونین کونسلز ہیں پنجاب میں، ان کو وقتی طور پہ بحال کریں ایک آرڈیننس کے تحت، 3 مہینے 4 مہینے کے لیے ان کو فعال کریں. اور ان کے ذریعے جو ہے نا لوگوں تک جو ہے نا ضروریات کی چیزیں اشیاء وغیرہ پہنچائی جائیں اور مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر دیں. لیکن سر یہ آپ نے ٹائیگر فورس کی بات کیا، یہ ٹائیگر فورس کو کوئی پیمنٹ، کوئی تنخواہ وغیرہ تو دیتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ دل لگے سے کام کریں. وہ بس ٹھیک ہے، کبھی دل کیا کام کر لیا، کبھی نہ کیا. تو اس طرح تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں نا ٹائیگر فورس کا. اگر وہ بغیر معاوضے کام نہیں کریں گے ٹائیگر فورس، تو پھر ٹائیگر فورس کا نام لینا چھوڑ دیں، وزیر کرے گی تو پھر یہ خدمت تو نہ ہوئی، یہ ویلفیئر تو کام نہ ہوا. پھر یہ آپ اگر اس سے بہتر تو آپ دیکھیں کہ تحریک مناجر قرآن کی آپ مثال لے لیں. تحریک مناجر قرآن کے جو کارکنان ہیں وہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، خواہ وہ زلزلے ہوں، خواہ وہ سیلاب ہو. کرونا کا بھی جب آیا تھا، یہ فرسٹ لہر آئی تھی جو ابھی عید کے بعد جو آئی تھی، ہمارے عید سے پہلے آئی تھی. تو آپ دیکھیں کہ مناجر قرآن نے پورے ورلڈ میں بڑا کام کیا، ان کے کارکنان نے. اسلام آباد میں، پاکستان کے باقی شہروں میں لوگوں کو کھانا پہنچانا، ان کو ہر طرح کے، انہوں نے کون سا معاوضہ اور بھی بہت زیادہ خدائی خدمت معاوضے سے تو نہیں ہوتی. بالکل بالکل. تو دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ سوال ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے کہ ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ جو ابھی خادم حسین رضوی صاحب نے جو دھرنا دیا تھا، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اور جو حکومت کے ساتھ مطالبات ہوئے ہیں، کیا یہ کامیاب رہیں گے آگے تک کہ نہیں؟ حکومت ان کا مطالبہ مانے گی یا ان کو ویسے ہی ٹرکا دیا کہ آپ جائیں، اللہ حافظ؟ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کتنے دھرنے ہوئے؟ پہلے یہ بتائیں. بہت زیادہ. پاکستان کی تاریخ میں قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں بھی دھرنے ہوئے، جماعت اسلامی میں بھی دھرنے ہوئے، اور اس کے بعد جو اصل دھرنے کی جو ہے وہ رسم ڈالی ہے وہ ڈاکٹر طاہر قادری نے ڈالی ہے. جی آپ دیکھیں ان کا بھی ایک دھرنا ہوا تھا، لیکن ان کے دھرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی دھرنے دیے، مولانا فضل الرحمان نے بھی دھرنے دیے. صاحب کے دھرنے اتنا فائدہ، کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو اب ان کے دھرنے کے کیا خیالات؟ جی میں یہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر قادری نے بہت بڑا دھرنا دیا تھا، اور اس وقت پھر حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہو گیا تھا ان کا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. مجھے آپ بتائیں کیا اس معاہدے پہ عمل درآمد ہوا؟ کیا انتخابی اصلاحات ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے. جبکہ ان کی پورے وزراء کے، ان کے پرائم منسٹر کے، سٹنگ پرائم منسٹر کے معاہدے پہ دستخط تھے پیپلز پارٹی کے. اس وقت آپ کے پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، ان کے دستخط اس معاہدے میں شامل تھے. تو آپ کیا بتائیں اس پہ عمل درآمد ہوا؟ وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک، ایک منٹ، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، وہ تو معاملات ہی اور تھے. یہ تو معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس وجہ سے خادم حسین رضوی صاحب آئے ہیں. وہ معاملہ تو کافی ڈیفرنٹ ہے اور یہ کافی ڈیفرنٹ ہے. اس حوالے سے تھوڑا بات معاہدے کی ہو رہی ہے. معاہدہ خواہ آپ اس کو ختم نبوت کا ایشو لے لیں یا آپ اس کو کسی اور سیاسی ایشو لے لیں، معاہدہ ہوتا ہے. دیکھیں ایگریمنٹ جو ہوتا ہے نا، وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے.
اب میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس پہ عمل درآمد ہوا نہیں ہوا. اس کے بعد آپ نے خود ذکر کر دیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کا, پھر آپ نے عمران خان صاحب کے دھرنے کا ذکر کر دیا. کسی معاہدے پہ عمل درآمد تو نہیں ہوا. نہیں. تو ایسے ہی یہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا دھرنا ہے. مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے بھی ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا جب پہلا دھرنا دیا تھا انہوں نے, اس وقت ان کی لاشیں گری تھی, اس وقت زخمی ہوئے تھے. ان کا کیا جو معاہدہ ہوا اس پہ عمل درآمد ہو گیا تھا؟ مجھے یہ بتائیں. نہیں ہوا. اب جو معاہدہ ہوا اس پر عمل درآمد کیسے ہو جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں. اور پارلیمنٹ, وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ پہ ہم یہ کو پیش کریں گے, پارلیمنٹ میں اس پہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہوگی کہ آیا جی یہ ہونا بھی چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ خود سمجھتے ہیں ہماری پارلیمنٹ میں جو ہمارے پاکستان میں جو کیس کمیٹی کے سپرد ہو جائے یا جس کی JIT بن جائے تو آپ کو پتہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلے. خادم رضوی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جو کشمیر ہے وہ آزاد تب ہوگا, میں 2 تقریریں کروں وہ آزاد ہو جائے گا. آپ جو جنگیں کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کیا یہ واقعی ہے وہ 2 تقریریں کریں اور کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں, کشمیر تقریروں سے تو آزاد نہیں ہوگا. تقریروں سے اگر آزادی ملنے لگے تو پھر پاکستان میں ہماری پاکستان اتنی قربانیوں سے وجود میں نہ آتا. پاکستان آزادی کے ٹائم ہمارے ماؤں بہنوں نے عزتیں لٹوائی ہیں, جانیں دی ہیں. تو قائد اعظم کی سپیچ کیا, اس سے اچھی کون سپیچ کر سکتا تھا؟ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے غزوہ بدر اور سب غزووں میں انہوں نے جنگ کی ہے, اس طرح حکومت کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آپ جنگ کی طرف جائیں, جنگ کریں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولانا جو طارق خادم رضوی صاحب کی یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ یہ بات ٹھیک کرتے ہیں کہ وہ ہو گئے اور اپنا کیا کہتے ہیں حافظ جو ہیں ان کے ہمارے جو جماعت الدعوہ کے جو ہیں حافظ سعید صاحب, آپ ان کو دیکھ لیں. یہ کچھ ایسے نام ہیں جن سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے نا ان سے خوف زدہ ہے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو تنظیم مطلب ایک کمپٹیٹر مذہبی تنظیم ہے اور یہ بڑی کیا کہتے ہیں جہادی تنظیمیں ہیں, اس لیے انڈیا ان سے ڈرتا ضرور ہے. اور وہ الزام بھی لگاتا ہے پاکستان میں اکثر انڈیا انہی تنظیموں پر الزام لگاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہیں. تو یہ تو ایک پریشر ہے ان کے اوپر, انڈیا کے اوپر. بہت شکریہ آپ کا سر جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور خادم حسین رضوی صاحب جو کہ دھرنا دے کے گئے ہیں, سر کا کہنا ہے کہ وہ ان کا دھرنا کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا. وہ دھرنا دیا انہوں نے, حکومت سے معاہدہ کیا, اب گھر چلے گئے, بس اس کے آگے کچھ نہیں ہونے والا اور نہ ہی کچھ ہوگا. آئندہ بھی ساری حکومتوں کے خلاف لوگ دھرنا دیتے رہے, حکومتیں اپوزیشن دھرنا دیتی رہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, اب بھی نہیں ہوگا. آئندہ چند سالوں میں بھی دھرنے دیں گے, کوئی فائدہ نہیں, کوئی نتائج نہیں آئیں گے. اس لیے سب لوگ اس چیز کو نظر رکھیں. اگر آپ دھرنا دیتے ہیں تو اسلام آباد اور راولپنڈی کی عوام بہت مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. ان کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں, اسکول وغیرہ ہر چیز. یہاں پر زیادہ تر لوگ جو کہ جاب ہولڈر ہیں, نوکری والے لوگ ہیں, دوسرے شہروں سے آئے ہیں, تو ان کا آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سروس بھی یہاں کی بند ہو جاتی ہے. میرے صاحب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دھرنوں میں زیادہ تر شریک نہ ہوا کریں, کیونکہ اگر آپ دھرنوں میں شریک ہوں گے یہ ناجائز ہیں, ان کا اگر فائدہ نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ بس دھرنے دیتے ہیں, عوام کٹھی کاٹ کے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. ہم بہت جلد ایک نیکسٹ ویڈیو لے کے آئیں گے, آپ کا اس کا انتظار رہے گا. امید کرتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.